he will not give his shoulder for this nonsense. زبردست سر آپ کے لیے تو یہ لگ رہا ہے، مگر آئی ڈونٹ نو یہ اب اگلے 2 ہفتے میں بھی کس حد تک اب آپ دیکھیں، آپ میری بات سنیں، اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو جتنی دیکھیں نا پارلیمنٹ سے آپ نقاب پوشوں سے بندے اٹھوا لیتے ہیں، ایک ایم این اے کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں، ایک گھر کل وہ جاوید کے گھر وڑائد صاحب کے گھر رحیم یار خان میں آپ مسمار کرنے کے لیے ڈیرا اور ان کا گھر ٹیم میں بھیج دیتے ہیں، ایک ایم این اے ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو آپ 6 دن اغوا رکھتے ہیں، پھر وہ صبح پروڈیوس ہوتا ہے، پھر اس کو 2 بجے آ کے 8-10 گاڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ یہ سارے کھیل تماشے کس لیے ہو رہے ہیں ایم این اے کی فیملیز کے ساتھ؟ نمبر پورے کرنے کے لیے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب فرمائے دیجیے گا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف میں بلا کا اعتماد ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ رک گیا ہے، آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دوسری طرف بھی اتنی بلا کا اعتماد ہے کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں اور یہ آئینی ترمیم ہو کے رہے گی، ہو کیا رہا ہے؟ اگر ان کے پاس نمبر ہے اور ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئینی ترمیم کا انتظار کر لیتے۔ ایک پوری رات، پھر دوسری رات انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو بٹھائے رکھا، اپنے ممبرز کو پوری رات جگائے رکھا، ساتھ ہمارے لوگوں کو انہوں نے انگیج رکھا، پوری رات پوری آپ کو رات 12 بجے، پھر 2 بجے، پھر 3 بجے تک لوگ اسمبلی میں بیٹھے رہے، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی بندے ٹوٹ کے ان کے پاس آئیں، مولانا ان کے ساتھ آ جائیں اور یہ آئینی ترمیم کر لیں۔ وہ نہیں ہو سکے، نمبر نہیں پورے ہو سکے۔ خواجہ آصف نے اس اجلاس سے نکلتے ہوئے باہر گاڑی میں کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس نمبر نہیں تھے اس لیے ہم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی اپنی پارٹی کے دفاع کے وزیر کا بیان ہے، اور اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم اسی لیے نہیں ہو رہی، تو کامن سینس ہے کہ انہوں نے کوئی نمبر نہیں نے، اللہ اور خیر صلی اللہ۔ سر اب شاید مولانا صاحب کے نمبروں کی ضرورت بھی نہیں ہے وقاص صاحب، اب وہ آپ کے اپنے بندے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اجلاس میں بھی 60 ڈکلیئرڈ ایم این ایز یہ خفیہ طریقے سے لا کے انہوں نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیے تھے، سو اب یہ ڈھگ تو آپ کے نمبروں میں لگنی ہے نا۔ دیکھیں نہیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا نمبر پورا ہے۔ وہ جو اس وقت 6-7 لوگ یہ لے گئے تھے، جس میں سے کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی اٹھائی، کسی کی ساہیوال کے اندر جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیمز جو ہے ان کے کیسز نیب میں نکال لیے، کسی کو ایف آئی اے میں اٹھا لیا، کسی کے باپ کو اٹھا لیا۔ وہ اگر جیسے ہی وانی ترمیم ناکام ہوئی ان 6-7 کو، ہم تو کہتے رہے ہیں کہ پنجاب ہاؤس میں بٹھائی رکھے اور پھر پنجاب ہاؤس سے یہاں لے کے آئے، کون سا صاحب نے کوئی نیا بات آپ کو بتائی ہے؟ وہ تو ہم تب سے اس دن سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھائے مگر ان کے نمبر پھر بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وہ بندے ہم نے واپس ہمارے ہو گئے ہیں، اور اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ کسی کے قابو شابو میں نہیں ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے لوگ سیف لوکیشنز کے اوپر ہیں اور نہ ان کے پاس ہے، اسی لیے وہ ترمیم نہیں ہو رہی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، مولانا سے ابھی ہمارا ایک وفد تھوڑی دیر پہلے ایز وی اسپیک مل کے نکلا ہے، and he has again assured us, very productive meeting, and he has again assured us کہ he will not give his shoulder for this nonsense. زبردست سر آپ کے لیے تو یہ لگ رہا ہے، مگر آئی ڈونٹ نو یہ اب اگلے 2 ہفتے میں بھی کس حد تک اب آپ دیکھیں، آپ میری بات سنیں، اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو جتنی دیکھیں نا پارلیمنٹ سے آپ نقاب پوشوں سے بندے اٹھوا لیتے ہیں، ایک ایم این اے کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں، ایک گھر کل وہ جاوید کے گھر وڑائد صاحب کے گھر رحیم یار خان میں آپ مسمار کرنے کے لیے ڈیرا اور ان کا گھر ٹیم میں بھیج دیتے ہیں، ایک ایم این اے ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو آپ 6 دن اغوا رکھتے ہیں، پھر وہ صبح پروڈیوس ہوتا ہے، پھر اس کو 2 بجے آ کے 8-10 گاڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ یہ سارے کھیل تماشے کس لیے ہو رہے ہیں ایم این اے کی فیملیز کے ساتھ؟ نمبر پورے کرنے کے لیے۔ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو انہوں نے یہ لانتے اپنے گلے ضرور ڈالنی تھی۔ رانجھا صاحب یہ سب کچھ اسی لیے کر رہے ہیں کہ نمبر پورا نہیں ہے، it's common sense, simple, they don't have the numbers۔ سر سوال آپ سے یہی ہے سر، اسپیکر الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر لکھ چکے ہیں کہ ریزرو سیٹس ہمارے ہاتھ کر دیں، بندوں کا اور نمبر کا مسئلہ ہے، اوپر 9 سیٹیں کم ہیں، نیچے 13 سیٹیں کم ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قلعہ مضبوط ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے، ادھر بھی بہت زیادہ اعتماد ہے، اور یہ آنے والا، آپ کہہ رہے ہیں کب لاؤ گے، یہ آنے والی ہے سر اسپیکر کے ہفتے کے اندر۔ اسپیکر کے خط سے بھی آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ان کے پاس نمبر پورے کوئی نہیں ہے، حالی بھی کوئی اولا رہ گیا جی؟ مطلب جس طرح اسپیکر کہتا ہے اور اسپیکر کے خط کے اوپر فوری الیکشن کمیشن اجلاس بلا کے بیٹھ جاتا ہے، جس الیکشن کمیشن کی جو ڈس آنیسٹی اور ان پروفیشنلزم کی داستانیں ہیں، جس کو سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ انووک ہونا چاہیے۔ اینی وے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ Speaker should not be a party of it, and he is only a post box, and he can only send this reference, and he can't actually disqualify anybody, or he can't do anything like that. ٹھیک ہے، وہ خطوط لکھتے جائیں گے، پہلے بھی لکھتے ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، فیصلے بھی ہوتے رہیں گے۔ میں نے اپنے بھائی سے جو سوال پوچھا تھا
وہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ مجھے وہ نہیں تھا، میں نے صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 60-70 ہزار کیس کی پینڈنسی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس میں سے صرف 148 کیس ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں، اس میں سے 20 ایسے پینڈنگ ہیں جو کہ یہ سو موٹو جو پرانے ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 160-70 کیسز کے لیے ایک نئی عدالت بنا کے جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم بنائے گا، ریٹائرڈ ججز ہوں گے، وہ ایک سرونگ ججز کی سپریم کورٹ کے اوپر آ جائے گی۔ 148 اور 20 کیسز کے لیے تو آپ ایک 5 سینئر ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں۔ سر اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے سینئر موسٹ ججز کے اوپر، اگر چیف جسٹس میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ ججز کا ٹرانسفر کا اختیار دیں گے کسی حکومت کو، ججز کو، یہ 6 ججز نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی تھی، یعنی کہ تسی پھر پر وہ بھی نہیں آنے والا، نہ بلاول مان رہے ہیں نہ مولانا صاحب مان رہے ہیں، ججز کی ٹرانسفر ایگزیکٹو کنٹرول میں ہو، اس کے اوپر بھی کل بلاول نے ہمیں بتایا، مولانا صاحب بھی نہیں مان رہے، مگر بگ کویسچن بلاول نے تو جی بلاول نے تو ماضی میں ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں، ہمیں تو بلاول کے نانا کی باتیں بھی یاد ہیں، ہمیں بلاول کی والدہ شہید کی باتیں بھی یاد ہیں، کاش اس کو بھی یاد ہوں کہ اس کی لیگیسی کیا ہے اور اس کے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی تھیں اور اس کے بزرگوں نے کیا کیا جو وہ کیا۔ مگر اب یہ نوجوان کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ تم نے وزیر اعظم تمہیں بنائیں گے تو نوکری پوری دو، تو نوکری دے رہا ہے، اور تو بات کوئی نہیں ہے جی۔ یہ تو قصور تحریک انصاف ہے۔ میں دستا جی دیکھیں میری بات سنیں، سعد اللہ کی بیوی کو اور جوان بیٹی کو اٹھا لیا گیا، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم میں سے بھی میری جگہ رانجھا صاحب ہوں، سعد اللہ کی جگہ رانجھا صاحب ہوں، میں ہوں، یہ عزتیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور یہ ہمارا مذہب، دین، ہمارا کلچر ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا ہمارے ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ان کے اور ہمارے علاقوں میں بڑے سے بڑا اشتہاری بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کی بیوی یا بچی کا نام پرچے میں آتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، وہ فون کر کے خود پیش ہوتے ہیں کہ یار ہماری عورتوں کو آپ ایسے نہ کریں، جس نے 100 قتلوں میں بھی مطلوب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ آپ ایک 10 لاکھ کے نمائندے کی بیوی اور بچی کو لے جائیں گے، wouldn't he be a مجبور پرسن؟ آپ اسے کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے چلا گیا، وہ اپنی بیٹی یا اس کی کتنی قربانی آپ اسے میں نے انہوں نے بولا مجھے تھوڑی سی بات، میرا بھائی ہے ذرا میری بات سن لیں، میں وہ کوئی ایسی میں اس وقت وہ لڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک کیس اس کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بھی پنجاب کا رہنے والا ہے، اس طرح سے بڑی کوئی چیز ہے۔ کل جاوید وڑائچ کے ڈیرے کے اوپر پولیس اس کا ڈیرا اور اس کا گھر گرانے کے لیے پہنچ گئی، کرینز لے کے کہ تمہارا فلانا نقشہ نہیں ہے۔ یہ سارے ایکشنز مہر بہن صرف اس پنجاب حکومت کو ابھی کیوں یاد آئے آئینی ترمیم کے اندر؟ وہاں اسلم گمن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں اس کے داؤد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے گھر جو ہے مجھے جواب دینے کا موقع سیل کر دی ہے۔ میں دیکھو اپنا محسن میرے عزیز میری گل سنیا جی، میں چوکھا کو ڈاکو یا چور جا رہا، میرے گھر 18 چھاپے پہ گئے نے پچھلے 5 دنوں دے وچ، مجھے اپنے بچے اپنی فیملی ریلوکیٹ کرنی پڑ گئی۔ I am doing it for the democracy, for my party, for the people of Pakistan. But who these people are who are doing this to us and why? ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ایم این اے بن گئے ہیں؟ سر جواب لے لیجیے، ووٹ دینا چاہتے ہیں جی، میرے کاروبار آپ نے بند کیا، میرے نہیں، لعنت کریں میری چیزوں کے اوپر، باقی ایم این اے آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ میں کون کر رہا ہے؟ میرے بھائی ہیں، اور میں جس کسی کی بھی بیٹی یا جس کسی کی بھی بہن اگر یہ جو بات کر رہے ہیں، میں تو اس کو میں مذمت کرتا ہوں۔ میں مریم نواز کی دفعہ جب یہ ہوا اور اس وقت سب نے جب ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑا، تو جب آج بھی اگر یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی، لیکن یہ ایک بدقسمتی سے یہ تبدیل چیزیں احترام ہے آپ کا شیخ صاحب، آپ کا احترام ہے، اتنے دروازے توڑ دیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے تو آپ بھائی ہیں، میں آپ کو بڑی ساری ماؤں بہنوں کے دروازے توڑ دینے یار، میری وہ دروازے توڑنے والے کون سے؟ میرے عزیز ہو تسی بھائی، میں نے دسو وہ دروازے توڑنے والے کون سا؟ شیخ صاحب میں یہ بات نہیں کر رہا، دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست کی، یہ آپ کو اس ملک میں سیاست کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ ہم نے بھی ادا کی ہے۔ سیاست میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ You are an educated person، آپ ایک اچھے اور ادارے سے شیخ صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ صرف ایک سوال اپنا جواب دینا، اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری شیخ صاحب، اس کے لیے آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی اور میرے جیسے لوگوں کے سیاست میں آنے کے بعد بھی اگر ہم اس سیاست میں بدلاؤ نہ لا سکیں اور ہم صرف یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں اپنی پارٹی لائن کی وجہ سے کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے،
ہمارا آپ کا کیا، ہم نے کیا اسی کی کھٹیا پھر سیاست